بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین، ناظرین اور حاضرین، طالب علم اور تحقیق کار، میں آج آپ سے مادریت اور 3 فروری 2024 کے عدالتی فیصلہ پر بات چیت کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ عوام کا پاکستان کے ساتھ میں خالد محمود خان آپ کے ساتھ یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، 3 فروری 2024 کے دن ہماری عدالت عالیہ نے اڈیالہ جیل میں عدالتیں نصب فرمائیں اور ان عدالتوں میں 14 گھنٹے کی گفتگو کے بعد فیصلہ دیا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے عدت کے دوران نکاح کی غلطی کی، جس کے جرم میں ان کو یہ سزا دی گئی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی 7 سال تک قید کی سزا بھگتیں گے اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ادا کریں گے۔ اس موضوع پر اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات میں اور انبیاء کرام نے کلام پاک میں، احادیث مبارکہ میں، سنت رسول اللہ رحمۃ للعالمین میں اور دیگر اس کے علاوہ بہت سارے اجزائے اسلام ہیں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گا، بہت سی نرم اور لچکدار اور رعایتوں سے بھرپور جو ہیں وہ شکیں ہیں اور ان کے احکامات موجود ہیں اور گنجائشیں موجود ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو تکنیکی بنیادوں پر اس کو کسی کے خلاف محض سزا دینے کے لیے نہ کیا جائے۔ جب سزا کا ارادہ ہی یہ ہو کہ اس کو سزا دی جائے تو پھر وہ قانونی نہیں رہتی ہے بلکہ لا قانونی ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی بو آ رہی ہوتی ہے انتقام کی، کسی نفرت کی، کسی پابندی کی، کسی تسلط کی، کسی تشدد کی، کسی استحصال کی۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو مردوں اور عورتوں کی شکل میں پیدا کیا، ان کو ہم جوڑے کہتے ہیں، اور ان جوڑوں کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں انسانوں کی آبادیوں کی افزائش انہی انسانوں کو کرنا ہے جو اس دنیا میں لائے گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ اس دنیا کی آبادیوں میں اضافے کا باعث ہوں گے تاکہ رب ذوالجلال کے ماننے والوں اور جاننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ اور یہ کائنات کے بڑھنے کی ایک خواہش تھی طاقت اولیٰ کی کہ انسانوں کو یہ حق دے دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حق کو ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ اس لیے دیا گیا تھا کہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، کہ ایک عورت کی وجہ سے مردوں میں لڑائی نہ ہو، ایک مرد کی وجہ سے عورتوں میں لڑائی نہ ہو۔ اس لیے نکاحوں کے ذریعے تخصیص کر دی جائے کہ فلاں لڑکی، فلاں عورت، فلاں خاتون کی فلاں آدمی، فلاں حضرت، فلاں صاحب کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور وہ آپس میں انسانی تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں، خاندان کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس نکاح کے عمل کے لیے جو ساری دنیا میں آپ کو ایک مثال نظر آئے گی وہ ہے لوگوں کی موجودگی، وہ ہے عدالت کی موجودگی، وہ ہے گواہوں اور جج کی اور منصف کی موجودگی۔ تو وہ مختلف شکلوں میں عدالتوں میں ہوتی ہے، اور نکاحوں میں غیر رسمی طور پر گھروں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں بھی نکاح کیا جاتا ہے، وہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی سنت اور احادیث کے تحت ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں اور انسانوں کی آبادیوں میں ارتقائی عمل کو جاری رکھیں، ترقی کے عمل کو جاری رکھیں، خاندان بڑھے، خاندان کا گروہ بڑھے۔ یہ ایک پوری سماجیات کا نظام ہے جس میں صرف اور صرف فساد سے بچنے کے لیے نکاح کا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا، اور یہ بہت ہی مقدس طریقہ کار ہے۔ ہوا یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق کہا گیا جی انہوں نے دوران عدت نکاح کر لیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ
بات پہلے سمجھی جائے کہ عدت جو ہے وہ اس میں ایک بہت سب سے بڑی اہم وجہ خواتین کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب کسی وجہ سے وہ طلاق ان کو ہو جائے، جب کسی وجہ سے ان کا شادی ختم ہو جائے، جب ان کو بیوگی کا سانحات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس شکل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے بطن میں، اس کے پیٹ میں، اس میں کسی جو پہلا اس کا شوہر تھا اس کا بچہ ہو۔ اس شکل میں اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جس کا بچہ ہے اور وہ جس آدمی کے ساتھ شادی کرے گی اس سے ایک سماجی تضاد پیدا ہوگا جو بہت سی نئی سماجی مشکلات اور پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو عورتوں کو یہ رحمت دی گئی، عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ آپ 4 مہینے تک اس کا انتظار کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا ہے کہ وہ اس کی زچگی ہونے والی ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو وہ 120 دنوں تک یہ کام شادی کا یا کسی اور کے ساتھ نکاح کا نہ کرے۔ اس عمل کو عدت کہتے ہیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے، ایک نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، اور یہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں یا میں عالم نہیں ہوں اسلام کا، میں تو ایک عام سا طالب علم جو دین کے متعلق ایسی باتیں سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، صرف جو میرے اپنے کام آ سکیں یا میں اپنے اللہ کو، اپنے نبی کو قیامت کے دن جب جواب دے ہوں تو بتا سکوں۔ عدت کی ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پیٹ میں کسی کا بچہ نہیں ہے، کسی خاتون کو زچگی کا معاملہ نہیں ہے، تو اس شکل میں جو نکاح ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی زیادہ عمر کی عورت ہے جس کا وہ عرصہ ہی گزر چکا ہے کہ جب اس کے ہاں بچے پیدا ہو سکتے ہیں، زیادہ عمر کا مرد ہے جس کا وہ عرصہ ہی گزر چکا ہے جب وہ بچے پیدا کر چکے ہیں، اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اور میڈیکل کے ماہرین، طبی جو تحقیق کار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک خاص وقت آتا ہے جس کے بعد بچوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت عورتوں میں بھی ختم ہو جاتی ہے، مردوں میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہو گئی یا نہیں، بچہ ہوگا یا نہیں، تو اس کی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں تحقیق اور لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ کیا کسی کے ہاں بچہ ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے، کچھ اس طرح کی صورتحال، تو وہ پھر عدت جو ہے اس کی ہم ایک تعریف متعین کر سکتے ہیں کہ یہ اس خوف سے کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مرد کے ساتھ اس خاتون کی پہلے زندگی گزر رہی تھی، طلاق یا بیوگی کے بعد اس کی بچہ جو ہے اس کسی اور سے نکاح کے بعد پیدا نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے وہ اس کی پیدائش ہو جائے اور وہ سماج میں اپنا صاف ستھرا نام لے کر آئے۔ وہ بچہ ایک بذات خود آنے والے زندگی کا خاندان ہوتا ہے، وہ بچہ بذات خود ایک سماج ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کی توقیر جو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ یا ماں باپ کے اختیار میں ہے یا اس کے معاشرہ اور خاندان کے گروہ کے درمیان میں اس کی حرمت ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ طفل ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، انفینٹ کہتے ہیں ان کو۔ تو ان کے لیے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی حکمت و دانائی کے باعث یہ فرمایا گیا کہ اس پیدا ہونے والے کو بھی عزت دی جائے، اس خاتون کو بھی عزت دی جائے، اس بندے کو بھی عزت دی جائے جس سے اس کی علیحدگی ہو گئی، اس کی شادی ختم ہو گئی خاتون کی، اور اس عورت کو بھی عزت دی جائے جس نے علیحدگی لے لی اور نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اس مرد کو بھی احترام دیا جائے جو نیا مرد اس عورت کی زندگی میں اس کے اپنے انتخاب سے داخل ہوا۔ یہ عدالتی فیصلہ اس لحاظ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مادریت کے خلاف ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم کے طور پر ایک بات اگر آپ پوچھیں کہ انسانوں کے لیے اللہ بزرگ و برتر نے رحمت کی کوئی عملی شکل، کوئی نقش، کوئی صورت، کوئی وجود، کوئی جسم پیدا کیا ہے جو کائنات میں سب سے بڑی رحمت، برکت، فضیلت، کاملیت کا باعث ہو، وہ کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ مادریت ہے۔ یہ محض میرا کوئی جذباتی اعلان نہیں ہے، اس کو فلسفے کے
بنیادوں پہ بات کی جا سکتی ہے، اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ کی جورسپروڈنس دنیا بھر کی قوموں اور ممالک اور ریاستوں کی جورسپروڈنس میں اس بات کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ڈسکور کیا جا سکتا ہے، دریافت کیا جا سکتا ہے کہ مادریت کی اہمیت کیا ہے۔ اسلامی معاشروں میں، عیسائی معاشروں میں، یہودی معاشروں میں، بدھ معاشروں میں، ہندی معاشروں میں، اور دنیا جہان کے مسالک اور دنیا جہان کے مذاہب اور دنیا جہان کی ریاستوں کے نظام میں، ان کے آئین میں مادریت کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی بھی اور چیز کو مقام حاصل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس بات پہ اعتراض کرے کہ میں فیمنسٹوں کی بات کر رہا ہوں، نسائیت کے ماہرین کی بات کر رہا ہوں، نسائیت کے پرستاروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ صرف ایک سمجھ کی بات ہے کہ جب کسی کو نفرت کے ساتھ سمجھا جائے تو ہم ان کو رد کر دیتے ہیں، اسی کو ہم جب تھوڑی نرم دلی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم نسائیت سے یا فیمنزم سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ ویسے بھی ایسی باتوں سے نفرت کا اظہار کرنا جاہلانہ رویہ ہوتا ہے، عالمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم بھی ہو، اس کے پاس تعلیم بھی ہو، یونیورسٹی کی ڈگریاں بھی ہوں، اور وہ جاہل ہو۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے مادریت کی اہمیت میں ادھر ادھر کی باتیں ڈال کر اس کو خجل خوار کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کی حرمت خراب کر دینا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ میری ماں مجھے کتنی عظیم تھی۔ دیکھیں ماں کون ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے میں اور اس کو تسلیم کرنے میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا خالق ہے۔ ماں کو ماننے میں بھی ایک بات اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ ماں آپ کی اور میری اور ساری دنیا کے مردوں کی اور بچوں کی اور بچیوں کی خالق ہے۔ مگر ہم اس کو خدا نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، یہ گناہ اور شرک کی بات ہے۔ مگر یہ مقام اگر عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے رب اور میری ماں کے درمیان، آپ کی ماں اور آپ کے رب کے درمیان خلقت کا، تخلیق کا، خالق ہونے کا ایک رشتہ اور اشتراک موجود ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ ماں بھی پالتی ہے، کائنات کو رب پالتا ہے، بچے کو رب پالتا ہے، اس کو بڑا کرنے کی، بڑا ہونے کی صلاحیت رب پیدا دیتا ہے، زندگی رب عطا کرتا ہے۔ یہی کام ماں بھی کر رہی ہوتی ہے، 1 سال تک بچے کو بطن میں رکھنا، ایک وجود کے اندر دوسرا مکمل وجود رکھنا، اور اس کے بعد اس کے پیدائش کا عمل۔ یہ اس وقت میں ان چیزوں کو جانتا نہیں ہوں، اس کے لیے ان کی تفصیل میں جانے کی مجھے توفیق نہیں ہے، اس لیے کہ میں زیادہ چیزوں کو جانتا نہیں ہوں میڈیکل سائنس کے متعلق۔ مگر میں ایک بات کہتا ہوں، بچے کی پیدائش 2 جانوں کی زندگی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش 2 جانوں کی موت بھی ہوتی ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب جو پالنے والا ہے، اسی طرح عملی طور پر زمینی رشتوں میں ماں ہی اولاد کو پالتی ہے۔ رب اور ماں میں پالنے کا جو کام ہے، جو وصف ہے، جو معجزہ ہے، جو کرشمہ ہے، وہ ماں اور رب کے درمیان مشترک ہے۔ مگر ماں کو ہم رب کہہ نہیں سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور ماں کی عزت و احترام میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی جب ہم یہ کہہ دیں کہ وہ میری ماں ہے۔ اب یہ چھوٹی موٹی اس طرح کی ٹیکنیکل باتیں کہ کس تاریخ کو کیا ہوا اور کس تاریخ کو کیا نہ ہوا، اور اسی بات پہ عدالتوں کا چڑھ دوڑنا، یہ بات عدالت کے تصور میں کیوں نہیں آتی کہ جو کام ہونا تھا وہ نکاح تھا، وہ نکاح جواز تھا، وہ شادی تھی، وہ جس وقت ہوئی اس وقت کو قبول کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ سب کچھ قبل از وقت بھی اگر کیا ہے تو انہوں نے ایک سنت کا طریقہ، ایک حدیث کا طریقہ اختیار کیا، اس کو انہوں نے اگر کوئی غلطی تھی اس کو درست بھی کر لیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے پردے رکھتا ہے، انسانوں کو بھی ہدایت دی گئی کہ انسانوں کے پردے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے پردے رکھے گا، آپ کی حرمت اور عزت کا احترام محفوظ رکھے گا۔ تو کسی تکنیکی بنیاد پر ایک ایسے عمل کو ناجائز قرار دے دینا جس کو ہونا ہی تھا، جائز انداز میں بھی اسی طرح ہونا تھا، غلطی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، کہ ان سے کیا غلطی ہوئی، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میں عدالت میں یا قانون کا ماہر یا عدالت میں جانے والا آدمی نہیں ہوں کہ جا کے میں سنوں بیٹھ کے اور مجھے
عدالت میں سے یہ حقائق معلوم ہو سکیں۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کے عمل کا مقصد ہی اعلان ہوتا ہے۔ کسی عورت اور کسی مرد کو معاشرہ اور اس کا دین اجازت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، خوش رہیں، اور اپنی انسانوں کی آبادی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوجیں پیدا کر دیں، آبادی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ پیدا کر دیں۔ اپنے گھر میں ایک بچہ، 2 بچے، 4 بچے، 5 بچے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں آپ کے دامن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی ایک پوری زندگی ہوتا ہے۔ ہر لڑکی اور ہر لڑکا، ہر بچی اور ہر بچہ مکمل زندگی ہوتا ہے، مکمل سماج ہوتا ہے، ان کی بھی حرمت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے عدالت کی نفسیات پر اور روحانیت پر اور اس قانون کی تشریح پر کہ جس کام کا نتیجہ ہی یہ تھا کہ نکاح ہو جائے، وہ ہو جانے پر تکنیکی سوال اٹھا کر ان کو جو ہے بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو 7 سال قید سزا دے دی گئی، 5 لاکھ کا جرمانہ دے دیا گیا۔ یہ بہت ظالمانہ نتیجہ ہے اور فیصلہ ہے۔ ایک اور بات جو اس سے بھی بڑی ظالمانہ، اور میرے پاس الفاظ نہیں اس کی تردید کرنے کے اور اس کی مذمت کرنے کے کہ میں کیسے بیان کروں، وہ یہ ہے کہ ماں کی حرمت کو بے عزت کر دیا گیا۔ وہ میری ماں، آپ کی ماں، عوام کے پاکستان کی ماں، پوری کائنات کے انسانوں کی ماں، اس کی حرمت کو دھتکار کر رکھتی۔ کسی نے نہیں سوچا کہ وہ جج صاحب جو تھے ان کی بھی ایک ماں تھی، اور اس کو بھی نکاح کر کے اس کے والد صاحب اپنے گھر میں لائے تھے، اور اس کو کسی نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس جج صاحب کی طرح اور اس عدالت کی طرح اس کی تکذیب نہیں کی، اس کی تردید نہیں کی۔ یہ رعایت تو حاصل ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان، شاہدین کے درمیان، گواہوں کے درمیان، مشاہدہ کرنے والے عوام کے درمیان ایک ایسا فیصلے کا اعلان کر دیا جائے اور لوگوں کو مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی اجازت دے دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں ایک جو بڑے عالم اور جو بہت ہی ان کے ماہرین ہیں مذاہب کے اور دین اسلام کے، وہ بتا سکتے ہیں۔ میں تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ واجبی سا آدمی ہوں جو اپنے خوف، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کی جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں کر لیتا ہوں، جو نہیں آتی ہے میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو دین اسلام میں ایسے واقعات تو ہو سکتے ہیں کہ جب ایسی باتیں ہو جائیں جن کا کوئی فیصلہ بظاہر ان کی لٹریچر میں اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ دین اسلام میں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کے لیے ایسے فیصلے کرنے کے لیے کوئی پہلے سے تاریخ موجود نہیں تھی، بعد میں اس کا کوئی نیا سوال پیدا ہو گیا، تو ایسی صورتحال کی پیچیدگی میں انسانوں کو گنجائش دی گئی کہ آپ اللہ بزرگ و برتر کی طرف رجوع کریں، ان کے کیا احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس موضوع پر کیا کیا۔ تیسرا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا کیا، اس کو ہم حدیث کے، یہ ایسے ذرائع ہیں، حدیث مبارکہ میں کیا کہا، یہ ایسے ذرائع ہیں جنہیں ہم اس طرح کی پیچیدہ صورتحال کے لیے کوئی اپنے لیے اچھا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور انسانوں کے حق میں اچھا نتیجہ جس کا انسانوں کو آزار نہ ہو، کسی انسان کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ہم رعایت کی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو ایسی صورتحال میں مل جل کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھیں، اس کو بات چیت کریں اس موضوع پر، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا وہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو پہلے دین اسلام سے پہلے وقوع پذیر ہوئی، جس کا ذکر نہیں ہو سکا، یا جس کی تاریخ میں موجود نہیں ہے، جس کے مستقبل کی تاریخ موجود نہیں ہے، امکانات موجود نہیں ہیں، بتائے گئے اصولوں سے باہر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے ایسی، تو وہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ تو اس میں اگر انسان مل کر یہ فیصلہ کریں جو انسانوں کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، اس کی تھوڑی رعایت دے دینے کے لیے، اس کی نئی تشریح کر دینے کے لیے اجماع کا لفظ، کنسنسس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کنسنسس دین اسلام میں بڑی وضاحت سے پیش کیا گیا ہے، اور دنیا بھر کے ملکوں میں، ریاستوں میں بھی اور مذاہب میں بھی
اجماع کا نظام ہر کوئی استعمال کرتا ہے جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو وہاں کے مذہب کے متعلق کوئی نئی بات ہو جس کا پہلے سے کوئی حل موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ قیاس، سوچنے کا عمل کہ یہ واقعہ کیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ کسی خطا کا ہو سکتا ہے، یہ واقعہ کسی غلط کاری کا ہو سکتا ہے، یہ واقعہ کسی غلطی کا ہو سکتا ہے۔ تو غلطی عام ایسی غلطی جو انسانوں کے اجتماعی نقصان کا باعث نہ ہو، انفرادی نقصان کا باعث بھی نہ ہو، آزار کا باعث بھی نہ ہو، تو اس کے لیے دین کے قواعد کے دائرے میں رہ کر کوئی نئی رعایت تلاش کر لینا، دریافت کر لینا، اس کو اجماع بھی کہتے ہیں، اور اس کے سوچنے کے عمل کو قیاس کہتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر نتائج آپ کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو دین کے خلاف نہ ہوں، نبی کی سنت اور حدیث کے خلاف نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے خلاف نہ ہوں، تو ان ایسی چیزوں میں گنجائش انسانوں کے حق میں پیدا کر کے کسی غلطی کو ختم کیا جائے، کسی گناہ کے ارتکاب کو غلط کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اس کو ایویپوریٹ کر دیا جائے، تبخیر کر دیا جائے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تیسری بات اس کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہیں وہ اپنے حق میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اجتماعی بھلائی کا تصور رکھتے ہیں۔ اس کو علم عمرانیات کے کچھ ایسے موضوعات ہیں جن میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قوانین تو اس طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ اگر کسی نے کسی کی مدد کی تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ ایک ریاست بھی کہہ دیتی ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو، کسی بے آسرا کو آسرا دیا، اس کو ہم تعریف کریں گے، اس کی تحسین کریں گے، اس کا اعزاز بھی دیں گے، تو یہ بھی ایک جزا کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اسی طرح کی جزا لوگوں کو، نیکوکاروں کو، اچھے انسانوں کو جو کسی کے آزار کا باعث نہ ہوں گے، ان کو یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ قوانین کے سے پہلے ایک اور عمل ہوتا ہے جو زیادہ اہم لگتا ہے مجھے۔ میں چونکہ علم فلسفہ کو ایک اہمیت دیتا ہوں، بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم فلسفہ کھیتی کی طرح ہے، جس کے اپنے بیج ہیں، اپنی زمین ہے اور اپنا پانی ہے، اور اس پر خیالات کی فصل اگتی ہے، جس فصل میں سے ہم اپنے لیے اصول، قوانین اور آئین تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں، کشید کرتے ہیں۔ تو فلسفہ ہوا ہے۔ فلسفے ہی کا قانون میں جورس پروڈنس، یعنی کسی قانون کا فلسفہ جو ہے کیوں بنایا گیا، وہ اس قانون کی کس نے کیا سوچا، کیا قیاس کیا، جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا تھنکنگ کا، تو وہ قیاس آرائی کسی ملک کے، کسی عوام کے، کسی ریاست کے، کسی مذہب کے عوام کے حق میں کرنے کے عمل کو، کہ ان کو اگر اچھا کریں گے تو ان کو جزا ملے گی، اور اگر برا کریں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ اس کو جورس پروڈنس یا علم قانون کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی یہی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر انسان، نکاح کے حد سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی غلطی کر دے جو مضرت رساں نہ ہو، جس کا ضرر اس کی ذات تک تو ہو شاید، یا اس سے بھی نہ ہو، تو اس کے لیے ایک گنجائش پیدا کر دی جائے، رعایت پیدا کر دی جائے، ایک لچک پیدا کر دی جائے کہ مزید اس میں تنگی کرنے سے کوئی نیا فساد برپا نہ ہو جائے اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں یہ بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا نتیجہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے، چونکہ اس میں اس اینگل کو اس زاویہ سے نہیں دیکھا گیا، اس لیے ایسا عوام کے دلوں میں اس فیصلے کے خلاف ایک ناپسندیدگی کا رویہ موجود ہے، ایک رد عمل موجود ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس کے خلاف لوگوں کے تصورات بدلے ہیں، اور تصورات بدلتے ہیں خدا نہ خواستہ عدالتوں کے متعلق، اور عدالتیں کے خلاف کوئی اگر بات آتی ہے تو یہ بہت ہی بڑی بربادی کی پیشین گوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدالتیں لوگوں کو انصاف دیتی ہیں، جب انصاف دیتی ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، پھر اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انصاف عدالتیں دیتی ہیں، خوش لوگ ہوتے ہیں، اور وفاداری ریاست کو ملتی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی وجہ ہوتی ہے کہ عدالتیں بھی ریاست کے ادارے ہوتے ہیں، ریاست کے انصاف کو عدالتوں کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب عوام خوش ہوتے ہیں، عدالتوں کے سرچشمے یعنی ریاست کے
نظام کی توقیر کرتے ہیں اور لوگ اس کا ادب احترام کرتے ہیں اور اس طرح اپنے ملک کے وفادار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے، ان کی مال و جان محفوظ ہوتی ہے، ان کی اقدار محفوظ ہوتی ہیں اور ان کے اصول محفوظ ہوتے ہیں۔ برے کے خلاف جرم کی سزا کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھا کرنے والے کو اس کی جزا دی جاتی ہے۔ تو میں یہ ساری گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور ساری دنیا کے عوام کی طرف سے مادریت کو سلام کہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام کہ مادریت کی حرمت کو قائم رکھا جائے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے خالق اور رب کے حوالہ سے جو بات چیت کی ہے، یہ میری بات چیت نہیں ہے۔ خالق میں نے تو نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تو نہیں بنایا ہے، اس کو رب میں نے تو نہیں بنایا ہے، میں تو اس کی ادنا سی مخلوق ہوں جس کو تھوڑا سا شعور اس نے عطا کر دیا ہے اور اس کو سمجھ آئی ہے کہ رب اور خالق کون ہوتا ہے، اور وہ میرا ہے، تو وہ مجھے جو حکم دے گا میں تو وہی کروں گا۔ اور ماں بھی وہی کچھ کرتی ہے جو کردار وہ ادا کرتے ہیں، مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ آپس میں بھی خالق اور مخلوق ہیں۔ میں مادریت کو دوبارہ سلام کرتے ہوئے اور مادریت کی پوری کائنات میں اولادوں کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایسے فیصلوں پر اپنی رائے کھل کر ضرور اور بہت ضرور پیش کریں۔